بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اقتدار کے عالمی ایوانوں سے بڑی بڑی خبریں. عمران خان صاحب کے مخالفین کو پریشان ہونا چاہیے، بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف چارج شیٹ تیار ہے اور اب اس کا فیصلہ آنا ہے، اس کے نتائج آنے ہیں، جو کہ نتائج بہت ہی سنگین ہو سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں برطانیہ میں اور امریکہ میں دونوں جگہ پہ کام ہو رہا ہے، اور بلکہ اب وہ کام مکمل ہو چکا ہے. تقریباً ہیئرنگز مکمل ہو چکی ہیں، بریفنگ مکمل ہو چکی ہیں، ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور بہت تگڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور جو سرکار ہے، جو حکومت ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو عہدیداران ہیں، اور پاکستانی پروفیشنلز جو امریکن ہیں، وہ بہت آگے نکل چکے ہیں سفارتکاری کے معاملے میں. ان کی اقتدار کے ایوانوں میں اور انتہائی تگڑی شخصیات کے ساتھ، ٹرمپ کابینہ کے اہم لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور یہ معاملہ اب ایک فائل کی صورت میں، ہیئرنگز بھی مکمل ہو چکی ہیں، سماعتیں مکمل ہو چکی ہیں، بریفنگز ہو چکی ہیں. اب یہ سب کچھ پیش کیا جائے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور ان پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اس بارے میں کیسے ٹیکل کرتے ہیں. ان کو 3-4 تجاویز دی گئی ہیں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے. وہ چاروں تجاویز جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، اور ہمارے حکمرانوں میں سول اور عسکری دونوں شامل ہیں، اور کچھ جرنلسٹ بھی ہیں جو اس کی زد میں آ سکتے ہیں. 3-4 موضوعات ہیں جی. پہلا، یہ اصل جو بنیادی بات ہے وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ. اور اس سلسلے میں جو بائیڈن انتظامیہ ہے، اس نے بہت زیادہ فیور دی ہوئی تھی اس رجیم کو، فاشسٹ رجیم کو، جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں. بہت زیادہ فیور دی ہوئی تھی. بائیڈن انتظامیہ نے باقی تو ہر جگہ پہ اقدامات اٹھائے، لیکن پاکستان کو اگنور کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رجیم چینج آپریشن اور پاکستان میں منتخب حکومت کا تختہ انہوں نے الٹوایا تھا، اور اس لیے اس کو لک آفٹر کیا جا رہا تھا، اور ان کے تمام عیبوں کو بھی چھپایا جا رہا تھا. 3 موضوعات ہیں جی. ایک ہے 9 مئی، اور 9 مئی کی آڑ میں سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، سیاسی کارکنان کو جیلوں میں ڈالنا، سیاسی کارکنان پہ تشدد، جرنلسٹوں پہ تشدد، جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات، اور بہت سارے صحافیوں کو، سیاسی کارکنان کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کے ایکٹیوسٹ کو، ان سب کو اغوا کرنا، تشدد کرنا، مارنا، پیٹنا، اور بہت سو کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا. یہ سارے کا سارا پہلا کیس ہے. دوسرا کیس وہ ہے 8 فروری کا الیکشن چوری، جمہوریت دشمنی، آئین شکنی، قانون شکنی، اور عدلیہ پہ شب خون مارنا. یہ دوسرا کرائم ہے اور دوسرا الزام ہے. تیسری FIR ہے 26 نومبر کا قتل عام اسلام آباد میں، اور وہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے. پھر مزید یہ کہ انٹرنیٹ بند، سوشل میڈیا پر پابندیاں، ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں، اور مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں، یہ اگلا الزام ہے. اور یہ الزام نہیں بلکہ یہ بھی ایک چارج شیٹ ہے. یہ وہ موضوعات ہیں جن کی وجہ سے جو موجودہ فاشسٹ رجیم ہے وہ اس وقت نرغے میں آ چکی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اس بارے میں، اور ٹرمپ کابینہ اس بارے میں بہت زیادہ کین ہیں، بہت زیادہ وہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں. ایک ہیئرنگ لندن میں ہو چکی، اور ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے واشنگٹن میں. اس کے بعد پھر ہوئی ہیں ملاقاتیں. ان ملاقاتوں کا اگر میں ذکر کروں تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کی ملاقاتیں ہیں. کچھ متعدد اراکین کانگریس جو کہ اس وقت رولنگ پارٹی ہے، ان سے بھی اور ڈیموکریٹس سے بھی، ان سب کو انتخابات کی چوری کے بارے میں، عمران خان کی غیر قانونی سزاؤں کے بارے میں، جھوٹے مقدمات کے بارے میں، انسانی حقوق کے بحران، اور اسلام آباد میں PTI کارکنان کے قتل عام کے متعلق بریفنگ دی جا چکی ہے، باقاعدہ طور پہ ثبوت کے طور پہ. اور اس میں شہید ارشد شریف کے قتل کا معاملہ بھی آیا ہے. اس کے بعد جو اصل سارے کا سارا جو ستیاناش کیا، وہ ستیاناش کرنے میں پھر آگے شامل ہیں جی آپ کے محسن نقوی صاحب. وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر اور شریف خاندان کے اندر اور اقتدار کے ایوانوں میں، اپنی کابینہ میں، شہباز کابینہ میں جو اس وقت لڑائی جھگڑا چل رہا ہے وہ عروج پر ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو
بریف کیا گیا اور تفصیل کے ساتھ بریف کیا گیا، اور اس میں متعدد جو اہم ترین کانگریس مین ہیں ان کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا، اور صدر ٹرمپ کو اب ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں بھی اور ساتھ ہی بریفنگ کے بعد جو تجاویز دی گئی ہیں وہ میں آپ کو ان شارٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ ان پہ سینکشنز لگائی جائیں، معاشی پابندیاں عائد کی جائیں۔ دوسرا، جرنلسٹوں پہ، ججوں پہ، جرنیلوں پہ اور ہمارے حکمرانوں پہ پابندیاں عائد کی جائیں، اور وہ سفری پابندیاں ہیں، وہ دیگر نوعیت کی پابندیاں ہیں، ان کی پراپرٹی سے متعلق ہیں، اور ان کو واچ لسٹ میں ڈالنا ہے۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، یہ بھی تجویز دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے کہ سیدھا سیدھا گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو بھیجا جائے پیغام، اگر وہ پیغام کو اون کریں تو وہ ویل اینڈ گڈ، اوبے کریں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر ہماری اعلیٰ ترین جو قیادتیں ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں، اور اس کے یقیناً نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عثمان ملک صاحب، عاطف خان صاحب، یہ روح رواں ہیں، جنید بشیر صاحب، یہ تین اہم لوگ ہیں جی جو کہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کیے جا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ 26 نومبر کا جو اسلام آباد کا قتل عام ہے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ ثبوت، آڈیوز، ویڈیوز اور دستاویزی ثبوت وہ ساری کی ساری ایک فائل بنا کے دے دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے، اور اس میں جن کو بتایا گیا ہے ان میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اہلیہ بھی شامل ہیں اور ان کے عزیز بھی شامل ہیں۔ لارا ٹرمپ تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلحہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے دیا گیا تھا وہ سویلینز کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے اس بارے میں بھی باقاعدہ طور پہ ایک الگ سے ایک بریف نوٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں اور ریپبلکنز کے بارے میں جو موجودہ رجیم ہے وہ جو تعصب پھیلاتی رہی اور جو نفرت پھیلاتی رہی اس کے بارے میں الگ سے ایک بریف کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ سچویشن یہ ہے، بتایا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے نائجیریا، کوسوو، بنگلہ دیش اور ونزویلا سمیت تمام دیگر ممالک جہاں انتخابات میں دھاندلیاں ہوئی تھیں ان پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن پاکستان پر آنکھیں بند رکھی گئیں۔ اس لیے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹر عثمان، وہ کہتے ہیں کہ ان کی لارا ٹرمپ سمیت متعدد اہم امریکی شخصیات سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نام نہیں بتا سکتے، تفصیلات نہیں بتا سکتے، لیکن ہم ٹرمپ انتظامیہ کو ان شخصیات کا بتایا ہے جو پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی میں ملوث تھیں تاکہ ان پر شخصی پابندیاں عائد کی جا سکیں۔ اب اس میں آپ ہماری فوجی قیادت کے نام ہیں، 9 مئی کو جو بھی فوجی قیادت تھی اور ان کو فوکس کیا گیا ہے، اس کے بعد 8 فروری کو جو فوجی قیادت تھی ان کو فوکس کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جوڈیشری میں قاضی صاحب بھی شامل ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، اور یہ سارے معاملات یہ پوری کی پوری ایک مقدمہ بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری اس کے ساتھ ساتھ جی جو معاملات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اہم عہدیداران ہیں ان کی ایکسس کہاں تک تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کابینہ کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں، کینڈل لائٹ ڈنر، اسٹار لائٹ گالا اور ٹرمپ کی وکٹری کی دیگر تقریبات میں بھی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی یہ لیڈرشپ موجود تھی، اور اس میں انہوں نے ان کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کے جیالوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لابیسٹ ہائر کریں اور ہم کوئی پیسہ خرچ کریں، یہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں محسن نقوی صاحب کے معاملے پہ۔ تو محسن نقوی صاحب کی وجہ سے ایک تو واشنگٹن میں ان کے دورہ امریکہ کے دوران جو کچھ ہوا وہ انبلیویبل تھا، اس نے پاکستان کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور وہ چونکہ خصوصی ایلچی بن کر گئے تھے، اور اس سلسلے میں پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس نے محسن نقوی کے دورہ واشنگٹن سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی محسن نقوی نہیں کر رہے بلکہ ایمبیسی آف پاکستان اور ایمبیسیڈر جو ہیں پاکستان کے رضوان سعید شیخ وہ کر رہے ہیں. ان کی کہی ہوئی بات کو اہمیت دی جائے اور محسن نقوی کی کہی ہوئی بات کو اہمیت نہ دی جائے، کیونکہ محسن نقوی سے اگر ہمارا دفتر خارجہ لا تعلقی کا اعلان نہ کرتا اور ہمارا دفتر خارجہ چائنا سے معافی نہ مانگتا، جو وہ گئے ہیں تقریب میں، محسن نقوی صاحب اس تقریب میں چلے گئے جو تقریب چائنا کی کمیونسٹ پارٹی اور چائنا کے خلاف ہے اور جو چائنا کے حصے بکھرے کرنا چاہتی ہے، اس تنظیم میں جا کے تقریر بھی کرائے، تو یہ ایک الگ سے معاملہ کھڑا ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس کی معافی، محسن نقوی کی خصوصی ایلچی کی معافی دفتر خارجہ مانگ رہی ہے اور دفتر خارجہ نے معافی مانگ لی ہے چائنا سے کہ جناب یہ غلطی سے سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد جہاں جہاں وہ گئے اس کا نتیجہ آ چکا ہے اور وہ سب کہہ رہے ہیں فری عمران خان. ان کو فوری طور پہ واپس بلانے کا کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ نے جو پاکستان کا اور پاکستان کے اداروں کا تختہ کرنا تھا اور ان کا برباد کرنا تھا، ان کا بیڑا غرق وہ کر چکے. اب آتے ہیں پاکستان کے اندر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان کا اور شہباز شریف صاحب، ان کے آپس میں بھی مسائل شروع ہو چکے ہیں صرف اس وزٹ کی وجہ سے، کیونکہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف، نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں جی حکومت نون لیگ کی، وزارت خارجہ اپنے خاندان میں رکھی، سمدی صاحب کو وزیر خارجہ بنایا، پھر ان کو نائب وزیر اعظم بھی بنایا، تو ان کی مرضی کے بغیر محسن نقوی صاحب کیسے چلے گئے ایک وزیر داخلہ کے طور پہ؟ اور جانا تو چاہیے تھا ڈار صاحب کو، تو ڈار صاحب کیوں نہیں گئے؟ تو ڈار صاحب نے ان کو بتا دیا یہ کیوں، مجھے تو پتہ تھا کہ وہ بڑے صاحب کا حکم تھا جنرل صاحب کا، تو جنرل صاحب نے بھیجا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ ذرا لیدہ ہو گئی ہے اور جھگڑے وگڑے بھی ہو گئے ہیں. اور ظاہر ہے جھگڑے کیا کر سکتے ہیں بیچارے، پہلے ہی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے اور فارم 47 کی جو پیداوار ہے وہ کیا جھگڑے کر سکتے ہیں؟ وہ صرف منت اللہ کر سکتے ہیں. اور آپس میں البتہ جاتی عمرہ میں وہ آپس میں بیٹھیں تو بڑے شیر بنتے ہیں، لیکن جاتی عمرہ سے باہر ایون وزیر اعلیٰ آفس میں بھی آئیں تو ان کا کوئی خاموشی 100% سناٹا ہوتا ہے. ہاں البتہ جو عام شہری ہیں بیچارے، جب میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہیں، واٹس ایپ گروپ کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ شیر ہوتے ہیں، مریم صاحبہ بھی اور ان کی ٹیم بھی. تو یہ بھی ایک جھگڑا چل رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں. کل ان سے پوچھا تو وہ جرنلسٹوں سے الجھ پڑے اور جرنلسٹوں نے سوال کیا کہ جناب یہ کیا چکر ہے، وزیر داخلہ ادھر ہے، وزیر خارجہ باہر ہے، تو بتائیں. اس نے کہا اس میں سوال کون سا ہے، اس میں کیا بتاؤں، آپ خود پوچھ لیں. تو اس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں. تو پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں کافی باتیں بتا چکا ہوں، یہ اس کا تسلسل ہے، ریپیٹ نہیں کرتے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جناب. اور اب ایک ہی راستہ ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس. میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ دوں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو چھوڑ کے اسٹریٹ فارورڈ جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس آنے والے دنوں میں ان پہ بھی ملبہ گر سکتا ہے، ان پہ اور ان کی ٹیم پہ، اس ٹیم پہ جو کہ موجود تھی ان پہ گر سکتا ہے. تو بہتر یہی ہوگا جہاں عاصم منیر صاحب کے لیے کہ وہ اس معاملے کو بہت احتیاط سے اس کو ہینڈل کر لیں اور فی الفور عمران خان صاحب سے معاملات طے کر لیں، پی ٹی آئی سے معاملات طے کر لیں اور فریش الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں. وہ پاکستان کے لیے بھی مشکل ہیں اور خاص طور پہ ہماری فوجی قیادت کے لیے بھی، اور یہ جو اس وقت ناجائز حکمران ہے اس کے لیے بھی. ایک میں خبر آپ کو دے دوں، ہو سکتا ہے اس کو آپ کنفرم بھی کر لیجئے گا. خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے جو ادھر ظاہر ہے پی ایم ایل این بھی بڑی پرانی ہے جماعت، اور نواز شریف صاحب کے بھی وہاں پہ ایسے کچھ بزنس مین ہیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکی انتظامیہ کے اندر اپنا ہیلو ہائی رکھتے ہیں. ان کی طرف سے جو باتیں کنوے کی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میری بھی ہلکی پھلکی ہیلو ہائی ہے کچھ نہ کچھ. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ کنوے کر دیں ٹرمپ انتظامیہ کو، اور جہاں جہاں آپ کی ملاقات ہو کم از کم یہ ضرور بتا دیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، 8 فروری ہو، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. یہ سارے کا سارا
ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے، جنرل صاحب کر رہے ہیں، اور جنرل صاحب بھی اس وقت حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ ضرور آپ بار بار ہیمرنگ کرتے رہیں، بار بار یہ بولتے رہیں تاکہ کان میں یہ پڑتی رہے آواز، اور ہمیں آپ نے انوسینٹ ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ باقی اس کو کنفرم کر لیں ہمارے جنرل صاحب، ان کی کافی اچھی ٹیم ہے، بڑی ٹیم ہے ان کی، اور ان کے اچھے سورسز ہیں، وہ ضرور معلوم کریں، اور ایمبیسی کو بھی چیک کروا لیں، کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے جن کے سامنے بیٹھ کے پچھلے وزٹ میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میری بیٹی مریم سے بات ہوئی ہے، گھر بیٹھے تھے تو ہم پی آئی اے کا، مریم صاحبہ نے کہا کہ خرید لیتے ہیں ہم اپنے لیے۔ مریم نے کہا کہ میں خرید لیتی ہوں، تو میں نے کہا بالکل آپ خریدیں اور اس کو آپ ایئر لائن کے طور پہ بنائیں۔ وہ جو تھے اس گروپ میں جتنے بھی بیٹھے تھے ان میں سے 2 بندے ہیں یہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔